طنز و مزاح۔ ترقی پسند تحریک نے اپنے زمانے میں جن نوجوان ادیبوں کو متاثر کیا ان میں سے اکثر و بیشتر شاعری، افسانہ اور تنقید کے مثلث میں محیط ہیں۔ ان تینوں اصناف میں جس طرح کسی بنے بنائے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کی گنجائش ہے، شاید بعض دوسری اصناف میں نہیں۔ خاص طور پر طنز و ظرافت کا فن کسی نئے نظریے پرخلوص اور شدت کے ساتھ ایمان لانے اور کسی نئے بت کی پرستش سے بہت کم تعلق رکھتا ہے۔ طنز و مزاح یا تو ادیب کے سکون و اعتدال اور معروضی انداز نظر کی پیداوار ہوتا ہے، یا بعض نئی قدروں کو شبہ کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے بعض وقت نئی اور پرانی قدروں کے تصادم میں طنز نگار نئی قدروں پر ضرورت سے زیادہ زور دینے والوں کو اپنے طنز کا نشانہ بناتا ہے، اور بعض اوقات پرانی قدروں پر اصرار کرنے والوں پر ہنستا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں مشرق اور مغرب کے تمدن، سائنس کی کشمکش، روحانیت اور مادیت کی آمیزش نے اردو میں طنز نگاری کو فروغ دیا۔ وہ فن جو سودا اور انشا کے ہاں حج اور تضحیک کی صورت میں اپنی ابتدائی منزلیں طے کر رہا تھا، اکبر الہ آبادی اور اودھ پنچ گروپ کے ادیبوں نیز فرت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، رشید احمد صدیقی اور دوسرے ادیبوں کے ہاں ایک بڑے مقصد کا اعلی کار بن گیا۔ پطرس کے ہاں طنز سے زیادہ مزاح کا عنصر غالب ہے، اور ان کا موضوع عام طور پر تعلیم یافتہ طبقے کی بعض بے اعتدالیاں ہیں۔ پطرس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی کے طرز انشا اور مضمون نگاری کو اردو ادب میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا۔ نئے ادیبوں میں پطرس کی روایت کو کنہیا لال کپور نے آگے بڑھایا ہے۔ کپور کے مضامین کا پہلا مجموعہ سنگ و خشت پطرس کے نام معنون کیا گیا ہے، اور اس کے بعض مضامین پڑھ کر مضامین پطرس کی یاد آتی ہے، مثلاً ایک آرٹسٹ، ٹیوٹر اور بڑے آدمی وغیرہ۔ اس طرز کے مضامین میں بعض جگہ کپور نے اپنی انفرادیت بھی نمایاں کی ہے، جیسے اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، ایک کامیاب طنزیہ مضمون ہے، یا علامہ ظہور کے عنوان سے جو مضمون ہے اس پر ہندوستان کی رسم کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ جب کسی مشہور آدمی کی وفات پر ہمارے ملک کے رسائل اپنے خاص نمبر شائع کرتے ہیں اور اس کی یادگار قائم کرتے ہیں، اور ہر کس و ناقص ان سے متعلق مضمون لکھ کر اپنی شہرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس مضمون کا ابتدائی حصہ یہ ہے، کوٹ: علامہ ظہور کی وفات کے 2 ہی گھنٹے بعد لوگوں نے ان کی زندگی، ان کی شاعری اور فلسفے پر مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ملک کا ہر چھوٹا بڑا نقاد، افسانہ نویس اور شاعر اگر علامہ کا ہم نوالا نہیں تو ہم پیالہ ضرور تھا۔ اخبارات و رسائل نے ظہور نمبر نکالے، ادبی مجلسوں نے ظہور میموریل قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، بہی خواہان ملت نے ظہور کبڈی ٹورنامنٹ، ظہور لانڈری اور ظہور فٹ بال کلب بھی قائم کرنے کی سعی بلیغ کی۔ مقررین آتش نوا نے علامہ کے کلام پر تقریریں کر کے خراج تحسین حاصل کیا۔ الغرض علامہ کی موت ہر ایک شخص کے لیے رحمت باری ثابت ہوئی۔ جو شخص بھی علامہ ظہور پر مضمون لکھتا، ہفتوں اس کا مجلسوں میں اس طرح استقبال کیا جاتا، یہ صاحب علامہ کے چند گنتی کے دوستوں میں ہیں۔ شہرت حاصل کرنے کا اس سے نادر موقع شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ وہ شخص جن کو علامہ کی زندگی میں ان کے در کی چوکھٹ دیکھنے کا بھی موقع میسر نہیں ہوا، ان کی موت کے بعد اس طرح باتیں کرتے ہیں گویا ان کی ساری عمر صرف علامہ ہی کے گھر کٹی۔ مثلاً ایک افسانہ نویس جس کا نام تک اس سے پہلے کسی شخص نے نہیں سنا تھا، لکھا: میں اور علامہ ہمیشہ ایک چارپائی پر سوتے تھے۔ اگرچہ علامہ بے حد فروا بدن واقع ہوئے تھے اور تنگ چارپائی پر سونے کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی ساری رات نیند نہیں آتی تھی، مگر دلی خلوص کا یہ عالم تھا کہ کبھی زبان سے اف نہ کی۔ ایک صاحب جو کسی گمنام اخبار کے ایڈیٹر تھے، اس طرح رقم دراز ہوئے: علامہ دوپہر کا کھانا ہمیشہ میرے ساتھ کھاتے تھے۔ علامہ کو ٹماٹر سے جتنی رغبت تھی
اتنی ہی بیگن سے نفرت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک رکابی کو جس میں بیگن کی بھاجی تھی اس زور سے فرش پر پٹک مارا کہ پنگوڑے میں سویا ہوا بچہ خواب میں چیخ اٹھا۔ اس سلسلے کا سب سے دلچسپ مضمون قومی لباس ہے، جو دراصل گاندھی جناح خط و کتابت پر ایک طنز ہے، لیکن اس مجموعے کے سب سے کامیاب مضامین وہ ہیں جو ادیبوں کی شخصیت، ان کی بعض مضحکہ خیز عادتوں یا ادبی جدتوں پر ہے۔ نئے ادب اور ترقی پسند ادب کے نام سے جو نمونے ہماری زبان میں پیش ہو رہے تھے، اس پر کپور نے اپنی طنز و ظرافت سے اس کی بعض بے اعتدالیوں کی طرف اچھا اشارہ کیا ہے۔ کتابوں کے عجیب و غریب ناموں پر، انتصاب پر، سنانے کے مرض پر، سب پر طنز کے وار کیے گئے۔ اس سلسلے کا سب سے دلچسپ اور بھرپور مضمون غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں ہے۔ اس مضمون میں نئی شاعری کی بڑی اچھی پیروڈی کی گئی ہے۔ یہ مضمون بہت مقبول ہوا تھا اور بعض جگہوں پر فرت اللہ بیگ کے تمثیلی مشاعرے کی طرح اسے اسٹیج پر بھی پیش کیا گیا۔ اس رنگ میں کپور نے بعض اور مضامین بھی لکھے جو ان کے دوسرے مجموعے میں شامل ہیں، مثلاً حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں، شیشہ و تیشہ وغیرہ۔ نئے افسانوں پر بھی طنز کیا ہے اور ان کی پیروڈی میں اردو افسانہ نویسی کے چند نمونے، افسانے کا پلاٹ وغیرہ مضامین لکھے۔ بعض سیاسی رضاکاروں کی مضحکہ خیز حرکتیں بھی کپور کے طنز کا نشانہ بنیں، جیسے کامریڈ شیخ چلی اور رہیے اب ایسی جگہ چل کر، میں ایک پڑوسی کا کردار۔ ہمارے ایک ہمسائے ہیں جو سوشلسٹ واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہر وقت محیب اور خطرناک الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں، مثلاً زلزلہ آئے گا، ایک زبردست طوفان اٹھے گا، بجلیاں کڑکیں گی، خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ آپ کو ناز ہے کہ آپ نے سوشلزم کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے آج تک صرف لینن کی سوانح عمری پڑھی ہے، وہ سوانح عمری جس کا روسی زبان سے فرانسیسی، فرانسیسی سے انگریزی اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اپنی ہر تقریر کا آغاز ماسکو سے کرتے ہیں۔ منہ پر ہر وقت کسی نامعلوم خطرے کے زیر اثر ہمیشہ ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں۔ چہرے پر فاقہ مستی اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ پہلی ملاقات میں سب سے پہلے یہی چیز نظر آتی ہے۔ اکثر جوش ملیح آبادی کی نظمیں پڑھ کر دل کو تسلی دیا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ میں شباب کے آثار تک غائب ہیں اور آپ تغیر کے معنی سے قطعاً ناواقف ہیں، لیکن ہر صبح نہایت جوش سے بھدتی آواز میں گایا کرتے ہیں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب۔ کپور کے ادبی طنز میں اردو ادب کا آخری دور بھی ایک کامیاب چیز ہے جو آب حیات کے طرز میں لکھا گیا ہے۔ مضمون کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: خدا خدا کر کے اردو کا 5واں دور ختم ہوا، اللہ اللہ کیسی صورتیں تھیں کہ خاک میں پنہاں ہو گئیں، وقت شعر و شاعری بگذشت رفت۔ اب چند عجیب و غریب لوگ کہ جنہیں دیکھ کر عقل انگشت بدندہ اور دماغ حیران و پریشان ہے، بزم میں تشریف لاتے ہیں، کندھوں پر اردو شاعری کا جنازہ اٹھائے، ہائے ردیف ہائے قافیہ کے بین کرتے ہوئے جو ہی انہوں نے شبستان شاعری میں قدم رکھا، یک لخت تمام شمعیں گل ہو گئیں، تغزل نے آخری ہچکی لی اور ترنم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس گھپ اندھیرے میں حفظ مراتب کو بالائے طاق رکھ کر ہر ایک شاعر مسند کی طرف بڑھا۔ پھر ایک ایک کر کے مختلف ادیبوں کا خاکہ پیش کیا ہے، آب حیات کے طرز پر لطیفے بھی لکھے ہیں۔ ایک لطیفہ یہ ہے: ایک ریڈیو مشاعرے میں ایک گستاخ چھوکرے نے آپ کی غزل پر اعتراض کیا کہ آپ کے اشعار بے جان ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں شاعر ہوں، ابن مریم نہیں کہ مردہ اشعار میں روح پھونک سکوں۔ معترض دم بخود رہ گیا۔